بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. نہایت ہی محترم سامعین اہل بیت ٹی وی ایمبیسڈر کے اس پروگرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج دعوت سخن دیے ان احباب کو جو ہمارے سماج کے انتہائی نازک مزاج، نبوت شناس اور درد دل رکھنے والے وہ دوست احباب ہیں جن کی رگوں میں دوڑتے خون میں ادب کی مہک بھی شامل ہے. ان کی سوچوں کے دھارے ہمیشہ معطر رہتے ہیں ادب کی اس مہک اور خوشبو سے جو سماج کی ان گنت ان حادثات کو صفحہ کرتاس سے منتقل کرنے کا فن جانتے ہیں جو ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتا. آج کے اس پروگرام کی سیگمنٹ میں میرے ساتھ شریک محفل ہیں خواجہ سلمان صاحب. آپ ترنم کے ساتھ گلہ عقیدت بحضور سر کائنات کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. شفیق قاسم بھائی ہیں، نوجوان بھی ہیں. سوچوں کے دھارے کے جب کھلتے ہیں تو اس میں ایک نئی خوشبو اور مہک آتی ہے جس میں بوزنیا کی ماں کی وہ آہ و بکا بھی ہے جنہوں نے اپنے الفاظ میں منتقل کی ہے، کیونکہ انہوں نے بوزنیا کے محاذ پر جا کر خدمت خلق کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جس پر کمیونٹی بجا طور پر فخر کر سکتی ہے. میں ساتھ خواجہ سلمان صاحب ہیں، صاحب کتاب، شاعر ہیں. خواجہ عارف صاحب معذرت سے خواجہ عارف صاحب موجود ہیں، استاد الشعراء ہیں، اوزان کے ماہر ہیں. ان کی کتاب ماشاءاللہ اپنے در بہت گہری معنویت لیے ہوئے ہے. انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے خواجہ صاحب کا کلام، ان کی گہری معنویت، ان کی سوچوں کے دھارے کہاں جا کے کھلتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سماج کا فخر بھی ہے، ہماری کمیونٹی کی پہچان بھی ہیں. دوستو، اہل بیت سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈر جاؤ حسین کے انکار کی طرح. حسینیت کی جب بھی بات کرتے ہیں تو جذبہ جنون پیدا ہو جاتا ہے جن کو الفاظ پر منتقل کرنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں خواجہ سلمان صاحب سے ملتمس ہوں کو گلہ عقیدت بحضور سرور کائنات علیہ السلام پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اہل بیت ٹی وی چینل، آپ کے سامنے میں چند اشعار نعت کے پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ بھی پسند فرمائیں گے اور یہاں پینل پر جو بیٹھے شعراء کرام ہیں وہ بھی پسند فرمائیں گے. سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین نبی سے دل کا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین نبی سے دل کا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. فیض نبی کا بہتا دریا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. فیض نبی کا بہتا دریا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. شمع ہدایت اسوا ان کا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. شمع ہدایت اسوا ان کا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام نبی سے جلنے والے، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. نام نبی کا جھنڈا اونچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام نبی کا جھنڈا اونچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام نبی کا جھنڈا اونچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سن لو یہ اعلان ہمارا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ جی. خواجہ صاحب کی عقیدت، الفاظ کا اتار چڑھاؤ یقیناً ان کے جذبات کا غماز ہے. سامنے کرام میرے ساتھ میں ہوں، مصروف شریک محفل ہیں، بلکہ
شفیق قاسم بھائی بڑے شفیق ہیں اور تقسیم کرتے ہیں محبتیں، کیونکہ یہ قاسم بھی ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کے توسط سے جو خاص میسیج لے کے آئے ہیں سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے، وہ شیئر کریں. بہت شکریہ جناب افتخار صاحب. پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام ایمبیسیڈر میں دعوت دی تاکہ ہم اور یہ میرے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ اپنا اردو کا کچھ نہ کچھ شاعری وغیرہ شیئر کر سکیں آپ کے ساتھ. تو میں تو کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اشعار کہہ سکوں. کبھی عارف صاحب سے مطلب ان سے تصحیح لے لیتا ہوں، کبھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. تو چند اشعار غزل کے چھوٹی بیر میں خواجہ صاحب عرض کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے. ارشاد کیجیے. تو عرض کیا ہے کہ سارے جتن کر دیکھا، واہ، سارے جتن کر دیکھا، سارے جتن کر دیکھا، اس کی خاطر مر دیکھا. واہ بہت خوب. سارے جتن کر دیکھا، اس کی خاطر مر دیکھا، بنجر آنکھیں نم نہ ہوئیں، واہ بنجر آنکھیں نم نہ ہوئیں، کتنے آنسو بھر دیکھا. واہ بہت خوب بہت خوب. شکریہ. اور خواجہ صاحب ایک شعر ہے کہ اپنے اندر دست و گریباں، ہاں اپنے اندر دست و گریباں، جذبہ خیر و شر دیکھا. واہ واہ، خود احتسابی. جی بہت جی. اچھا. اور اس جانب بھی ویرانی تھی، اس جانب بھی اس جانب بھی ویرانی تھی، کھود کے اپنا گھر دیکھا. واہ واہ. شکریہ شکریہ. اور شعر عرض ہے کہ ہارتے سچی غربت دیکھی، ہارتے سچی غربت دیکھی، جیتتے سیم و زر دیکھا. ماشاء اللہ. اور خواجہ صاحب جھوٹ کے سر پر لال و گوہر، واہ جھوٹ کے سر پر لال و گوہر، اور سرخاب کا پر دیکھا. واہ واہ، کیا تلخ حقیقت ہے جی. جھوٹ کے سر پر لال و گوہر اور سرخاب کا پر دیکھا، اور سچ کے اجڑے شہر میں قاسم، نیزے پر ہر سر دیکھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سچ کے اجڑے سچ کے اجڑے شہر میں قاسم، نیزے پر ہر سر دیکھا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ہم نے سورہ مقتل میں بھی حق بات کہی ہے. بے شک. واقعہ کربلا کی یاد تازہ کر دی آپ نے. خواجہ عارف صاحب شریک محفل ہیں. سامعین کرام، یہ وہ شخصیت ہیں پورے یورپ میں لوگ ان سے اصلاح لے آتے ہیں، شاعری کی اصلاح کے لیے. اوزان کو پرکھنا، ان کو بحر میں لے کے آنا، یہ ان کا طرح امتیاز ہے. ایسے شعراء حضرات یورپ کی سرد فضاؤں میں کم ہی پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان سرد فضاؤں میں جذبات بھی سرد ہو جاتے ہیں، احساسات بھی سرد ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے کلام میں گرمی شوخی بھی ہے، گرمی وطن محبت بھی ہے، اور ان کے اشعار الکرام محسوس کریں گے کہ واقعی یہ استاد الشعراء ہیں محترم خواجہ عارف صاحب. بہت شکریہ افتخار بھائی. محترم ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہل بیت چینل پر میں ابتدا کرتا ہوں اپنے کلام کی ایک نظم سے. دعا. جی جی ارشاد دعا کیجیے. کیا چیز ہے، اس کی جی. طاقت کیا ہے. دعا انسان کی شرح آرزو ہے، ماشاء اللہ. دعا بندے کی رب سے گفتگو ہے. واہ واہ. واہ واہ. دعا انسان کی شرح آرزو ہے، دعا بندے کی رب سے گفتگو ہے. دعا کی دے خدا توفیق جس کو، دعا کی دے خدا توفیق جس کو، وہی دونوں جہاں میں سرخرو ہے. وہی دونوں جہاں میں سرخرو ہے. حرارت ہے اسی سے بندگی کی، حرارت ہے اسی سے بندگی کی. عبادت تن دعا اس میں لہو ہے. واہ واہ. عبادت تن دعا اس میں لہو ہے. اور دعا رب کے در رحمت پہ دستک، واہ. دعا رب کے در رحمت پہ دستک،
دعا ہی مجدہ لا تقنطو ہے، سبحان اللہ، بہت دعا ہی مجدہ لا تقنطو ہے، اور دعا کر اس یقین دل سے عارف، دعا کر اس یقین دل سے عارف، خدا غائب نہیں ہے روبرو ہے، واہ، واہ خدا غائب نہیں ہے روبرو ہے، دعا انسان کی شرح آرزو ہے، بہت خوب، دعا بندے کی رب سے گفتگو ہے۔ سبحان بہت اللہ، خوب۔ سبحان اور اگر اجازت ہو جی تو جی ارشاد نعت کیجیے، بالکل۔ کہ آپ کو کر کے عطا ختم رسالت کا شرف، سبحان اللہ، کر دیا حق نے سوا آپ کی امت کا شرف، واہ، بے شک، آپ ہیں اس کا سبب، آپ ہی غایت اس کی، نوع انسان کو حاصل ہے جو عظمت کا شرف، ماشاء اللہ ہیں براہیم بھی ایجاب دعا پر مسرور، ماشاء اللہ، ابن مریم نے بھی پایا ہے بشارت کا شرف، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور نسبتیں ہیچ ہیں پھر اس کی نظر میں سب اور، جس کو مطلوب ہو بس آپ سے نسبت کا شرف، سبحان اللہ، بے شک، مقتدی آپ کے ہونے کی سعادت ان کو، پا لیا آپ نے نبیوں کی امامت کا شرف، بہت واہ، خوب، ماشاء اللہ بے شک، بہت اچھا، بے شک، شعر ہے کہ ان کی قسمت کی بلندی پہ ثریا کو بھی رشک، بے شک، بے شک، لوگ وہ جن کو ملا آپ کی صحبت کا شرف، بے شک، واہ صدیق تیری صدق مقالی پہ نثار، سبحان اللہ، مل گیا تجھ کو ابد تک کی صداقت کا شرف، واہ، ماشاء بے اللہ، شک، بے شک، اور رشک آئے نہ تمنا پہ عمر کی کس کو، واہ، آپ کی جائے امامت پہ شہادت کا شرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آہ عثمان تیرے قتل کا شاہد قرآن، نزع میں تجھ کو ملا جس کی تلاوت کا شرف، اللہ، سبحان اللہ اور اے علی تیرے اس اعزاز کا ہی ذکر ہے بس، واہ واہ، تجھ کو حاصل تھا محمد کی اخوت کا شرف، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور دائم آباد رہے اس کا گھرانہ یا رب، آمین، جس نے پایا ہے پیمبر کی ضیافت کا شرف، ماشاء اللہ اس کی تعبیر میں یوسف سے بھلا کیا پوچھوں، بخش دیں خواب میں جو آپ زیارت کا شرف، واہ واہ، اور بے شمار اور ملے ان پہ ملا سب سے بڑا، واہ، دو جہانوں کے لیے آپ کو رحمت کا شرف، بہت خوب، اور حشر میں مجھ سے گناہ گار کی بخشش کے لیے آپ کو دے گا خدا اذن شفاعت کا شرف، بے شک، ماشاء اللہ اور مکتا ہے کہ شکر صد شکر یہ اعزاز ہے تیرا عارف، مل گیا ہے جو تجھے آپ کی مدحت کا شرف، واہ ماشاء واہ، اللہ، ماشاء اللہ، بہت آپ کو کر کے عطا ختم رسالت کا شرف، واہ، کر دیا حق نے سوا آپ کی امت کا بے شرف، شک، ماشاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھا، قطرے کو محیط بحر امواج نہ کر، نہ اہلاں را صحب تخت و تاج نہ کر، یا خدا تجھے تیری کبریائی کی قسم، اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر۔ واہ، ماشاء اللہ سامعین محترم، اہل بیت کے اس خصوصی ٹرانسمیشن ایمبیسڈر میں آج کی اس ادبی محفل میں شریک محفل ہے خواجہ سلمان صاحب، جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں۔ عظم اللہ چیز کو انہوں نے آنر بخشا ہے، ان کا شکریہ۔ لیکن عزیزان محفل، میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ جب بھی آپ صداقت کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، اتحاد و یقین کی بات کرتے ہیں، آپ حسین کریمین علیہ السلام کے کردار کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ اہل جنت کے نوے سردار ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کی خلافت کو آپ کی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا تھا، حق بات کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی۔ بے شک آج اس دور میں ہمیں سبق ملتا ہے، ہم حق، صداقت، ایمان، اخوت اور اتحاد کے لیے ہم حسینیت کے پرستار بھی ہیں اور حسنیت کا علمبردار بھی ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تبھی ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ خواجہ سلمان صاحب،
آپ چونکہ ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں، سیاسی فگر ہیں برمنگھم کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالہ سے آپ کے جو تاثرات آپ منظوم شکل میں ہیں اگر پیش فرمائیں تو ایک چیز اچھی آ جائے گی، ایک پروگرام کی ورائٹی بھی بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ افتخار جگنو صاحب۔ اصل میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں تو یہ پروگرام کا میزبان بھی ہوں اور میں اکثر یہاں اس پروگرام میں آتا رہتا ہوں، کہ ہمارے جو دو مہمان تشریف فرما ہیں، شفیق قاسم صاحب چونکہ یہ جہاں شاعر بھی ہیں، وہاں تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، بلکہ اس کے ایک لیڈر ہیں۔ تو یہاں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یعنی پاکستانی کمیونٹی کو منظم کیا جائے اور پاکستان کی جس طرح کی بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے کی جائے۔ تو میں ان سے اصل میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، کہ جس طرح اس کی معیشت جو ہے وہ بھی تباہ کن ہے اور پورا سیاسی جو سٹرکچر ہے وہ آپس میں دست گربان ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ سر پر کھڑا ہے۔ تو وہ ہم جو تاریخ میں پڑھتے تھے کہ جب بغداد پر تتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمان جو ہیں خود دست گربان تھے، تو آج پاکستان کی بھی وہی مثال ہے۔ تو میں ایک تو ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں برطانیہ میں بسنے والی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طرح یعنی پاکستان کے جو سیاسی سٹرکچر ہے اس کی اصلاح کرنے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اور دوسرا، ہمارے خواجہ عارف صاحب کا چونکہ تعلق کشمیر سے ہے، اور یہاں ایک ہمارے بھائی شاعر ہیں اقبال بھٹی صاحب، انہوں نے ان کا کئی دفعہ کلام کشمیر کے بارے میں سنا ہے، تو انہوں نے ان کو ایک اعزازی خطاب دیا ہے بلبل کشمیر۔ تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ کیونکہ 5 فروری جو ہے یہ جو آنے والا ہمارا پروگرام، یہ پروگرام تو یعنی پروگرام سنڈے نشر ہوگا، کہ 5 فروری جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، اور پوری دنیا میں جو یہ کشمیریوں کے ساتھ یعنی یکجہتی منائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، ان کے وطن پر جبری قبضہ ہے اور وہاں ایک ظلم برپا ہے۔ روزانہ جو ہے وہ لوگوں کو اور بچوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے کہ جہاں ظلم ہو اس ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے کشمیر پر کوئی کلام لکھا وہ بھی ناظرین کو سنائیں، تاکہ ہمارے اندر جو ہے کشمیر کے لیے وہ جو یکجہتی کا ایک جذبہ جو ہے اجاگر ہو، تاکہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ جی بہت شکریہ خواجہ سلمان صاحب، تفصیل بیان کر دی ہے کہ آج کے دور کے تقاضے ہے کیا۔ بحیثیت پاکستانی یورپ کی فضا میں رہتے ہوئے وطن کی محبت ہمارے وجود کا حصہ بھی ہے، اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ اس لیے ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت کرنے لگے تو آپ کی آنکھیں نم تھی، فرمایا مکہ تو مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ جیسے بلبل کشمیر ہمارے ساتھ شرکت محفل ہے، خواجہ صاحب کا شکریہ سلمان صاحب کا، انہوں نے بھرپور تعارف فرما دیا ہے۔ بلبل کشمیر کے تصور سے ابھرتا ہے وہ تصور کہ کوہساروں کی برفزاروں پر جو خون گرتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتا۔ اہل کشمیر آج بھی ایک وہ رشتہ ہوا ناسور ہے جس کی آزادی کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں، پاکستان مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک وقت کی آواز بھی ہے اور تقاضۂ ضرورت بھی ہے کہ جو ایٹمی طاقت مقابل میں ہیں اور 80 لاکھ انسانوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اپنا رول ادا کریں، ادروائز وہی ہوگا کہ تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں خواجہ عارف صاحب سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ چونکہ بلبل کشمیر ہے، بلبل کی چہکار، بلبل کے نالے تو ویسے ہی مشہور ہیں ادبی دنیا میں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ انداز اختیار کریں جو تصور اقبال کو بھی اجاگر کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا جو سب سے پہلے نظم سامنے آئی ہے کشمیر کے حوالے سے، جی وہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ جی آپ نے مجھے بلبل کہا، ہم رونے والے بلبل ہیں۔ جی جی، نالہ بلبل مشہور ہے۔ نالہ بلبل کشمیر کا اگر کوئی بلبل ہو، میں تو نہیں ہوں ان معنوں میں جس معنوں میں خواجہ سلمان صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔
ہم رونے والے بلبل ہیں. نظم کا عنوان ہے کشمیریوں کا خون. جی. کس درجہ پائے مال ہے کشمیریوں کا خون. سب کے لیے حلال ہے کشمیریوں کا خون. اور لاشوں پہ ہو رہے ہیں سیاسی مباحثے. واہ. موضوع قیل و قال ہے کشمیریوں کا خون. سوداگران خون بشر کی دکان میں جی. ارزاں ترین مال ہے کشمیریوں کا خون. اور بہتا ہے جس زمین پہ وہ ہوتی ہے لالا زار. واہ. فطرت میں بے مثال ہے کشمیریوں کا خون. شعر ہے کہ 2-4 روز کا یہ کوئی حادثہ نہیں. جی بے شک. 2-4 روز کا یہ کوئی حادثہ نہیں. معمول ماہ و سال ہے کشمیریوں کا خون. بے شک. اور باقی جہاں کا خون تو شاید ہوا سفید. صد شکر اب بھی لال ہے کشمیریوں کا خون. واہ. ایک باعث فساد ہے وعدوں سے انحراف. ایک وجہ اشتعال ہے کشمیریوں کا خون. اور پانی زمین مال تجارت تیرے جواب. پانی زمین مال تجارت تیرے جواب. میرا بس ایک سوال ہے کشمیریوں کا خون. کیا ایک تلخ. دوسرے کے وار ہیں آپس کی رنجشیں. ایک دوسرے کی ڈھال ہے کشمیریوں کا خون. بہت خوب. اوپر جمی ہے برف مگر تہ میں گرم ہے. ایک کوہ بانحال ہے کشمیریوں کا خون. ماشاء اللہ. یا تو صنم پرست کے ماتھے کا ہے تلک. یا غازۂ جمال ہے کشمیریوں کا خون. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور شعر ہے کہ قاتل اسے عروج نہ اپنا گمان کر. قاتل اسے عروج نہ اپنا گمان کر. ظالم تیرا زوال ہے کشمیریوں کا خون. ماشاء اللہ. اور عارف ہزار لہجائے گفتار نرم ہو. ماشاء اللہ. چبھتا ہوا سوال ہے کشمیریوں کا خون. سبحان. سب کے لیے حلال ہے کشمیریوں کا خون. بہت خوب. جی. کیا عکاسی کیا. خواجہ عارف صاحب جس طرح منظر کشی کی ہے اہلان کشمیر کے حوالہ سے ایک قطع میں بھی چاہوں گا شیئر کروں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے ٹپکے کا تو جم جائے گا. قف قاتل پہ جمے یا پائے سلاسل پہ جمے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. خون پھر خون ہے ٹپکے کا تو جم جائے گا. ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ دن قریب ہے. اہلان کشمیر صبح سحر صبح خوشبو محسوس کریں گے آزادی کی خوشبو جس کے لیے انہوں نے بے انتہا قربانیاں دی. 1929 سے اہلان کشمیر نے وہ تاریخ رقم کی تھی جبکہ اذان کی تکمیل کے لیے 30 فرزان توحید نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. سب سے پرانی تاریخ ہے کشمیر کی. فلسطین کی تحریک کافی دیر بعد چلی تھی لیکن دونوں تحریک اپنے اندر آگ و خون کی وہ داستان لیے ہوئے ہیں جس کے لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. قلم میں جنبش تک نہیں رہتی لیکن سادہ افسوس ہمارے لیڈران حضرات کے کانوں پر جنبش تک نہیں ہوتی. کیوں؟ تقاضۂ وقت یہی ہے. اٹھو اب بہت ہو چکی ہے. صبح آزادی طلوع ہونے والی ہے. خواجہ سلمان صاحب آپ بھی شریک محفل ہے لیکن میں شفیق قاسم بھائی سے گزارش کروں گا آپ بہت اچھے عہدے پہ رہے ہیں. برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بوزنیا میں گئے تھے ہیومن رائٹس کے حوالہ سے. یہاں بھی بڑے کلیدی عہدوں پر فائز ہے. ادبی شخصیت ہے. جب بھی بات کرتے ہیں گہرائی میں جا کر بات کرتے ہیں ڈوب کر بات کرتے ہیں. سننے والا اور یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کا کرب ان کا سوز ان کے اندر کے انسان میں وہ عظمت پائی جاتی ہے جن کو الفاظ تو بیان نہیں کر سکتے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. محترم شفیق قاسم بھائی. بہت شکریہ افتخار جگنو بھائی.
اس سے پہلے کہ میں اپنا کچھ محسوسات بوسنیا کے حوالے سے شیئر کروں، جی خواجہ صاحب نے پاکستان اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو فرمائی تھی، تو میں کوئی سیاسی تجزیہ کار تو نہیں ہوں، لیکن جیسا انہوں نے ذکر فرمایا ہے، میری کوشش ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، جی جگنو صاحب کے ساتھ اور میرے جو دیگر ساتھی ہیں، خواجہ صاحب، ہمارے رہنما محمد عبد الکریم ثاقب صاحب، کہ پاکستان سے آنے والے جو تارکین وطن یہاں آباد ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے منسلک رکھا جائے اور مثبت طریقے سے رکھا جائے، کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کا ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ہم پہ پاکستانی ہونے کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں ہم جتنا بھی کوشش ہوتی ہے کرتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو حالات ہیں، میں اس پہ کچھ ایسی بات تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ سیاسی حالات ہیں، جی اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی ایسا ہمیں تاثر نہیں ملا آج تک کہ پاکستان کوئی اپنے طور پہ کچھ ایسے پالیسیاں بنا سکے اندرونی یا بیرونی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ان طاقتوں کی زد میں رہا ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جس میں ویسٹ بھی ہے، یورپ بھی ہے، سب ہیں، اور کچھ ہمارے پڑوسی ممالک بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ تو خیر یہ لمبی بات ہوگی، آج کا پروگرام چونکہ ادبی نوعیت کو ہے، تو جیسا افتخار بھائی آپ نے فرمایا، بوسنیا میں نے کچھ کام کیا جب وہ جنگ بندی ہوئی وہاں خون ریزی کے بعد، جسے آپ ایتھنک کلینزنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں بہت سارے مواقع ہوئے جب مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ آپ زخموں پر مرہم رکھنے گئے تھے نا جی؟ الحمدللہ مجھے موقع ملا خدمت کرنے کا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں جو بھی میری ذمہ داری ہے، جو بھی میرے بس میں ہے، میری پروفیشنلی میں وہ کام کر کے وہاں کچھ نہ کچھ مدد کر سکوں۔ تو اسی دوران میں اپنے وہ جو تھے اپنے محسوسات اور مشاہدات وہ بھی قلم بند کرتا رہا۔ تو ایک نظم ہے چھوٹی سی، اور یہ ایک حقیقی اس پہ منحصر ہے، مشتمل ہے، جو میرا مشاہدہ تھا ذاتی طور پہ۔ تو اس کا عنوان ہے بوسنیا کی ماں، اور چھوٹی سی ہے لیکن اس میں ایک کرب ہے۔ تو خواجہ صاحب، یہ ایک بوڑھی ماں سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے اس سے کچھ پوچھا، تو جب اس نے مجھے بتایا تو یہ میں نے وہیں پہ اشعار لکھے کہ خون کے دریاؤں کی سرخی، خون کے دریاؤں کی سرخی اس کے چہرے کی جھریوں میں، آگ کے شعلوں کی گرمی اس کی آنکھ کے آنسو میں، اللہ سبحان اللہ، اور شہر کی بربادی کا منظر اس کے الجھے بالوں میں، الجھے بالوں میں، سبحان اللہ، کیا منظر کشی ہے۔ اس کے بیٹوں کی قبریں اس کے گھر کے آنگن میں، اللہ، 3 بیٹوں کی قبریں اس نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی تھی جو جنگ میں شہید ہوئے۔ جی تو خون کے دریاؤں کی سرخی اس کے چہرے کی جھریوں میں، آگ کے شعلوں کی گرمی اس کی آنکھ کے آنسو میں، اور شہر کی بربادی کا منظر اس کے الجھے بالوں میں، اور اس کے بیٹوں کی قبریں اس کے گھر کے آنگن میں۔ فخر ہے اس کو آزادی پر، روتی نہیں وہ بربادی پر، فخر ہے اس کو آزادی پر، روتی نہیں وہ بربادی پر، کہتی ہے اے کاش خدایا، کہتی ہے اے کاش خدایا، چند بیٹے میرے اور بھی ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے جی، کیا جذبہ ہے، شوق ہے۔ فخر ہے اس کو آزادی پر، روتی نہیں وہ بربادی پر، کہتی ہے اے کاش خدایا، چند بیٹے میرے اور بھی ہوتے، جو بوسنیا کی دھرتی پر اپنا خون نچھاور کر کے آزادی کے پھول کھلاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلا بند ہے کہ ہر ایک شہید کو کہتی ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، ہر ایک شہید کو کہتی ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، میں نے لاکھوں بیٹے دے کر بوسنیا کو جنم دیا ہے، سبحان اللہ، میں نے لاکھوں بیٹے دے کر بوسنیا کو جنم دیا ہے، اتنی اونچی جس کی شان ہے وہ بوسنیا کی بوڑھی ماں ہے، وہ بوسنیا کی بوڑھی ماں ہے۔ سبحان اللہ،
بہت شکریہ. سامنے ناظرین کرام، ماں کے جذبات، احساسات کو ہم الفاظ کی زبان نہیں دے سکتے. اشفیق بھائی نے جو جڑیوں کا ذکر، بالوں کے بکھراؤ کا ذکر کیا ہے، یقین جانیے اگر آپ واقعتاً ایک بازک شخصیت ہیں، آپ میں ایمان کی رمق ہے، آپ کے دوڑتے خون میں وہ جذبہ جنوں ہے جو اہل ایمان کا طرح امتیاز ہوا کرتا تھا، یقیناً شفیق بھائی کی نظم ایک بہترین نظم ہے، ایک بہترین کا مشاہدہ ہے، ایک ذوق ہے کہ الفاظ ماں کی عظمتوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب، آپ کی موجودگی غنیمت ہے کیونکہ بیسیکلی آپ ہی میزبان ہیں، ہم تو کو ہوسٹ کہنا چاہیے، لیکن آپ کی محبت ہے کہ ہم کو موقع دے رہے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نظمی آپ کے پاس کوئی مواد پڑا ہے تو وہ بھی شیئر کریں، کیونکہ بیسیکلی ادب کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اس میں معاملات اور بھی آتے رہتے ہیں، لیکن مین ہمارا تھیم جو ہے ادب کی خوشبو کو ہواؤں کے دوش پر اور فضاؤں کے دوش پر جا کر ہمارے ناظرین تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی محظوظ ہو سکے، اور ہماری اس رائے، ہمارے اس پروگرام کے متعلق کمنٹس بھی کریں تاکہ محسوس ہو کہ ہمارے ناظرین بھی باز ذوق ہیں اور ادب کی مہک کو فضاؤں کے دوش پر خود محسوس کرتے ہیں. افتخار جگنو صاحب، ناظرین کرام، ہم یہاں پاکستان کی بات کر رہے تھے. پاکستان کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک یونیورسل جو ہے ایک نظریہ ہے اسلام کا، اور پاکستان محض اس لیے وجود میں آیا تھا کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے یہ سب سے بہترین دنیا کا نظام ہے، اور اگر یہ نظام کہیں بھی نافذ ہو جائے تو یہ نظام جو ہے انسانوں کے درمیان انصاف پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور اس لیے یہاں برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نظریہ اسلام جو ہے یہ آگے بڑھے. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جب بھارتی فوج نوجوانوں کو شہید کرتی ہے تو میں نے اکثر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مائیں جن کے بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہیں اور وہ خون جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے ان لاشوں سے، کیونکہ حال ہی میں انڈین آرمی نے ان کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے، تو وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یعنی اس قدر ہے ان کو محبت پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان سے محبت اسلام کی محبت ہے. جی، یعنی پاکستان کوئی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بے شک وہ ٹکڑا بھی ہے، لیکن اصل جو روح ہے وہ اسلام کی روح ہے. تو چونکہ یہ ادبی پروگرام ہے تو پاکستان کے ایک نغمہ ہے، اس کے چند اشعار آپ کو جی ارشاد کیجیے. سناتا ہوں. پاک وطن شاداب چمن ہے پیارے پاکستان، پاک وطن شاداب چمن ہے پیارے پاکستان، اونچی تیری شان، پاک وطن شاداب چمن ہے پیارے پاکستان، سورج سے بھی چمکیلی ہے تیرے پہاڑوں کی پیشانی، چاند کی کرنوں سے اجلا ہے تیرے دریاؤں کا پانی، جنت کا نظارہ پیش کریں تیرے ہرے برے میدان، پیارے پاکستان اونچی تیری شان، شیر عرب ابن قاسم نے تیرا پرچم لہرایا تھا، غوری اور محمود نے تیری سرحدوں کو بڑھایا تھا، تیری حرمت لے کر آیا
ٹپو سلطان پیارے پاکستان اونچی تیری شان پاک وطن شاداب چمن اے پیارے پاکستان. بہت خوب جی خواجہ صاحب ماشاء اللہ. خواجہ عارف صاحب وقت مختصر سا ہے لیکن آپ کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. یہ محفل کے آپ سرخیل بھی ہیں کیونکہ آپ صاحب کتاب بھی ہیں، استاد الشعراء بھی ہیں. جاتے لمحات کی بہاریں اپنا رنگ ہمیشہ چھوڑ کے جایا کرتی ہیں اور ناظرین ہمیشہ اس کو محسوس بھی کرتے رہیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آخری لمحات میں کیا خاص تحفہ ہمارے اہل البیت کے ناظرین کے لیے لے کے آئے ہیں؟ ماہ رجب کی مناسبت ہے، جی اہل بیت چینل ہے اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محرومی کی بات ہوگی. بے شک ایک محفل منقبت مکمل ہے جی جی ارشاد کیجیے. کہ فقر میں صاحب نصاب علی، بے شک معرفت کی کھلی کتاب علی، بے شک چشمہ فیض مصطفیٰ سے ہوا عہد طفلی میں فیض یاب علی، بستر مصطفیٰ شب ہجرت بے شک بے خطر اس پہ محو خواب علی، عہد فتح مبین کا کاتب واہ بدر و خیبر میں کامیاب علی، واہ مصطفیٰ انتخاب رب جلیل، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ہے انتخاب علی. بے شک بے شک. اور شعر ہے کہ آنکھ والا ہوا ہے لگوا کر آنکھ پر آپ کا لعاب علی، نور اس کا شعاع نور حضور آفتاب آپ ماہتاب علی، واہ خصلتاً خاک سار و خاک نشین واہ یوں ہوا ہے ابو تراب علی. سبحان اللہ. شعر ہے کہ استعارہ ہے ایک شجاعت، استعارہ ہے وہ شجاعت کا ہے عدالت کی آب و تاب علی. واہ واہ بے شک. سر بلاغت وہاں جھکاتی ہے، سر بلاغت وہاں جھکاتی ہے کر رہا ہو جہاں خطاب علی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. قطرہ قطرہ گوہر برستے ہیں آب حکمت سے پر صحاب علی. شعر دیکھیے کہ پوچھنے والے پوچھتے جائیں نہ کبھی ہوگا لاجواب علی. یہ آپ کی علمی عظمت ہے. جی بے شک. پوچھنے والے پوچھتے جائیں نہ کبھی ہوگا لاجواب علی. گلشن مصطفیٰ کے پھول اصحاب سارے پھولوں میں ہے گلاب علی. سبحان اللہ. مصطفیٰ علم کا مدینہ ہیں، واہ علم کے شہر کا ہے باب علی. بہت خوب بے شک. رش کی منزل ہے وہ مسافت بھی واہ جس میں ہو جائے ہم رکاب علی. بہت خوب. بے بدل مرد کارزار جہاد منفرد صاحب کتاب علی. فقر میں صاحب نصاب علی، معرفت کی کھلی کتاب علی. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھرپور عکاسی کی ہے. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں ناظرین محترم جن کا تذکرہ کیے بغیر محفل سرخر نہیں ہوا کرتی. دوستو میں یہی گزارش کروں گا ایمبیسڈر کے اس خصوصی سیگمنٹ میں شکر گزار خواجہ سلمان صاحب کا، شفیق قاسم بھائی کا، خواجہ عارف صاحب کا. دوستو وقت مختصر سا ہے لیکن طوالت نہ ہونے کے باوجود میں یہی کروں گا کہ اسلام کے دامن میں فقط دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب جد اللہ اور ایک سجدہ شبیری. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہمارے اہل بیت کے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں نئی سوچ، نئی فکر، نئے خیال، نئے احساسات، نئے جذبات کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہو گیا ایمبیسڈر کے اس پیش سیگمنٹ میں. آپ کا اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا گرد و نگاہ ہوگا، عزیز اقربا کا بہت خیال رکھا کریں. روز معاشر پوچھا جائے گا آپ کا قریبی عزیز سلوک کیسا تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ نگہبان. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.